سامنے پیش کروں، بہت بڑا آستانہ ہمارے اس برے صغیر پاک و ہند میں، خصوصاً سرزمین پنجاب پر، خصوصاً کشف کے سلسلے میں بابا جی صاحب حضرت مولوی شریف کے جو شہرت ہے، ان کے زیبے سے زیادہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھار ان کی تفسیر سورہ والعصر کی پڑھی تو میں نے کہا کہ میں نے رٹ لی ہے، اور میں جا کر کے کہیں تقریر کروں گا اور میں کہوں گا غلام بشیر صاحب سے، نقشبندی سے میں نے یہ یار ان کی بہت اچھی لگی ہے مجھے تقریر، ماشاءاللہ اچھا لکھ بھی لیتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ بخاری شریف کا درس انہوں نے نیٹ پر ماشاءاللہ مکمل کرنے سے قریب ہیں، پورا تو نہیں ہوا، خوبصورت درس دیتے ہیں۔ آج جو میں نے تکلیف دی علامہ رضا ثاقب صاحب سے، مصطفی صاحب سے، علامہ غلام بشیر صاحب سے، اور مفتی محمد اقبال صاحب سے، اور علامہ بشیر القادری صاحب سے، تو میں کوئی خطابات نہیں کرانا چاہتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آؤ مل کر ملک میں قرآن مجید کے درس کا ایک ایسا سما باندھتے ہیں کہ جس گلی میں جاؤ محمد عربی کا قرآن سناتے ہیں۔ یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ان سارے احباب کو میں نے دعوت دی ہے، اور خصوصاً ان کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ آخر میں میرے ساتھ دال خوری کر کے گھر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ میں بھی بھوکا ہوں اور کھانا ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی میں کھاؤں گا۔ حضرت دیوان صاحب کی خدمت میں میری عرض ہوئی تھی کہ آپ چاہیں تو 10 منٹ، چاہیں تو 15 منٹ، چاہیں تو 20 منٹ، حسب مزاج، چونکہ بیمار بھی ہیں اور وہ ضرور تشریف لے جائیں۔ تو اب میں حضرت علامہ غلام بشیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب دل نواز سے مستفید ہمیں کریں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت محفل، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، قرۃ عیون الاولیاء، بہار روحانیت، حضرت قبلہ دیوان آل سیدی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام ذویل احتشام مشائخ عظام، علماء کرام،
اور اس محفل مبارک میں بیٹھنے والے خوش نصیب حاضرین و سامعین، بڑی روح پرور، ایمان افروز، تقدس مآب، نور بدامہ محفل ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گنبد خضرا سے رحمت کی گھٹا اٹھی ہے اور اس مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کے حاضرین کے دلوں پر برس رہی ہے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ حاصل حیات ہے یہ وقت جو ہم اس محفل میں گزار رہے ہیں۔ یوں تو راولپنڈی سے مدینہ منورہ کی سرزمین دور ہے، پر کیفیات کا کچھ ایسا سما بن گیا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ جی نے مدینہ منورہ بڑا ہی نزدیک کر دیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی نعت پڑھ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو، لفظ اس کے سن رہے ہیں پر لطف دیدار گنبد خضرا کا لے رہے ہیں۔ سٹیج پر جو شخصیتیں تشریف فرما ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہستی بھی کسی محفل میں چلی جائے تو محفل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور یہ تو سٹیج مشائخ سے اور علماء سے بھرا پڑا ہے۔ بڑی ہی تقدس مآب محفل ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے اور انتہائی بندہ پروری ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کہ آپ نے ان روحانی لمحات سے اس ناچیز کو مستفید ہونے کا یہ موقع نصیب فرمایا ہے۔ یقیناً میری بخشش کا سامان ہے۔ مجھے اس محفل میں آپ نے فیض صحبت کے عنوان سے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھے فیض صحبت کے موضوع پر بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب میں فیض صحبت اٹھا رہا ہوں، جب میں اس حال میں ہوں، اس کیفیت سے گزر رہا ہوں کہ علماء اور مشائخ کی صحبت سے ایک روحانی لطف اٹھا رہا ہوں، اور اس نشے کے عالم میں تو میرے لیے یہ فیض صحبت کا مضمون بیان کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو حضرت قبلہ شاہ جی کی موجودگی سے ایک روحانی سکون محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بس یہی فیض صحبت ہے جو بیان کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ بلا تمہید میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ بعض نے واجب الوجود کا لفظ استعمال کیا اور بعض نے کہا کہ یہ بھی فلاسفہ کی اصطلاح ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبدأ و معاد میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے موجود ہونے کے لیے کسی وجود کی حاجت نہیں۔ میرے جیسے طالب علم کے لیے تو بڑا مشکل جملہ ہے، لیکن حضرت قبلہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے البنیان المشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے موجود پر یقین رکھو جس کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا انسانی زندگی کا مقصد، لیکن اللہ کی ذات کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے، تو پھر اس کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کے لیے راہ داں کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے۔ ہم عالم اسباب میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو رہنما بنا کے بھیجا، اور میرے اور آپ کے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فیض نبوت حاصل کرنے کے لیے صالحین، صادقین کا وجود جو ہے وہ ایک سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو. ذرا ترتیب کلام دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کا ذکر ہو گیا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی کا ذکر ہو گیا. ایمان بھی ہمارے پاس، تقوی بھی ہمارے پاس. اب صادقین کی صحبت کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جا کے، اولیاء کے پاس جا کے بھی نماز روزہ ہی سیکھنا ہے. تو نمازیں تو ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں، تقوی تو ہمیں حاصل ہے. پر ذرا قرآن مجید کا پیغام سمجھیں، کس ترتیب سے حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان ہمارے پاس. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی ہمارے پاس. اب صالحین کی معیت کی، سچوں کی صحبت کی ضرورت کیا ہے؟ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ تمہارے ایمان کا ڈاکو شیطان موجود ہے، تمہارے تقوی کو چھیننے والا شیطان موجود ہے، جس سے آخری دم تک لڑائی ہے، جنگ ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے اور تمہارا تقوی شیطان کے جال سے بچ جائے، کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت میں آ جاؤ. جو سچوں کی محفل میں آ گیا، جو فیض صحبت پا گیا، شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا. مولوی اشرف علی تھانوی نے مثنوی شریف کی شرح لکھی، ملفوظات جمع کیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کلید مثنوی. اس میں لکھا ہے کہ یہ جو شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ ولی کی محفل میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک طرف ایک آدمی 100 سال نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، تقوی اختیار کرے، بے ریا عبادت کرے، اس 100 سال کی عبادت سے ولی کی محفل میں گزارا ہوا ایک لمحہ افضل ہے. مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اختر شاہ جہان پوری نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جو اولیاء کی محفل میں بیٹھتے ہیں ان کا ایمان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. عبادت کرتے رہو، خطرہ موجود ہے کہ آخری دم شیطان تم سے ایمان چھین لے گا یا جنگ ضرور کرے گا. لیکن جو ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ان کے دل پہ ایمان ایسا پکا نقش ہو جاتا ہے کہ پھر شیطان ان کے دل سے ایمان کا نقش مٹا نہیں سکتا. آج اس محفل میں جو وقت گزار رہے ہیں، جب نزا کے عالم میں اس وقت کی قیمت پڑے گی نا، اس محفل میں گزارے ہوئے وقت کے ثمرات ظاہر ہوں گے، تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوگی کاش یہ سالانہ اجتماع نہ ہوتا، یہ روزانہ اجتماع ہوتا. جب قیامت کے میدان میں اس محفل میں گزارے ہوئے وقت کی قیمت پڑے گی تو پھر خواہش پیدا ہوگی کاش یہ سالانہ اجتماع نہ ہوتا، یہ روزانہ اجتماع ہوتا کہ جس کی اتنی برکتیں ہیں. دوسرا نقطہ جو اس آیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین، سچے بن جاؤ، بلکہ فرمایا کونوا مع الصادقین. کونوا، یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین سچے بن جاؤ، بلکہ فرمایا کونوا مع الصادقین. قرآن کا کوئی لفظ بھی بے مقصد، قرآن کا کوئی لفظ بھی فضول، قرآن کا کوئی لفظ بھی بغیر کسی مقصد کے، بغیر حکمت کے یوں ہی نہیں کلام پاک میں آ گیا. اگر صرف سچے بنانا ہی مقصود ہوتا تو حکم دے دیا جاتا کونوا صادقین. معیت کی اہمیت کیا ہے، معیت کی ضرورت کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین، بلکہ فرمایا کونوا مع الصادقین. اپنے طور پہ 1000 سال کوشش کرتے رہو، صدق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک صادقین کی صحبت اختیار نہیں کرتے. اور اس تفسیر پر امام ربانی کا ایک مکتوب پیش کر رہا ہوں. سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے
50,000 سال ریاضت کرتے رہو پھر بھی تھوڑا عرصہ ہے. اور اس کو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی بیان کی ہے کہ 50,000 سال کسی کی عمر ہی نہیں اتنی. 50,000 سال اگر مسلسل ریاضت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، پھر بھی اللہ کے قرب کا سفر طے نہیں ہوتا. اور حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ سفر جو 50,000 سالوں میں طے نہیں ہوتا، کسی کامل کی صحبت میں بیٹھو تو کسی کو وہ 1 سال میں طے کرا دیتے ہیں، کسی کو 1 مہینے میں طے کرا دیتے ہیں، کسی کو 1 ہفتے میں طے کرا دیتے ہیں، اور کسی کو چاہیں تو 1 نشست میں ہی وہ سارے مقامات طے کرا دیتے ہیں. اس لیے کہا گیا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اپنی گفتگو کا مغز پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. انسان کی اصلاح میں جو اصل کردار ہے وہ صحبت کا ہے. علم ہو یا نہ ہو، جاہل آدمی بھی کسی کامل کی صحبت میں آ جائے اس کی اصلاح ہو جائے گی. انسانی اصلاح میں جو اصل کردار ہے وہ صحبت کا ہے. علم ہو یا نہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں علم ہو لیکن صحبت نہ ہو تو علم بھی بیکار ہے. کسی کامل کی صحبت میسر نہ آئے تو وہ علم بھی بیکار ہے. انسانی اصلاح میں جو بنیادی کردار ہے وہ صحبت کا ہے. جب کسی کامل سے آپ صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو کامل کے پاس بیٹھنے سے دل میں انس پیدا ہو جاتا ہے. انس سے مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور مناسبت اصل جڑ ہے جس سے علم اور عمل دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. جو کاملین کے ساتھ مناسبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کاش کوئی اس پیغام کو اپنے سینے میں سمو لے. علماء اور مشائخ کو تو پہلے ان باتوں کا پتہ ہے، اور ان عظیم المرتبت ہستیوں کے سامنے تو میں سبق سنانے کی ہی جسارت کر رہا ہوں. اپنے بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، چاہے کوئی جاہل ہو، علم نہ بھی رکھتا ہو، کامل کی صحبت میں بیٹھے. صحبت میں بیٹھنے سے دل میں انس پیدا ہوتا ہے، انس سے مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو مناسبت ہے وہ اصل جڑ ہے جس سے علم اور عمل دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. صحابہ کرام کو جو کچھ ملا ہے رسول اللہ کی صحبت سے ہی ملا ہے. سارے صحابہ کوئی بہت بڑے عالم تو نہیں تھے. عرب کا ایک بدو آتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، شرف صحابیت پا جاتا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ بعد کے زمانے میں آنے والا بڑے سے بڑا عالم یا بڑے سے بڑا ولی بھی اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو صحابہ کو جو کچھ ملا وہ کس چیز سے ملا؟ حضور کے فیض صحبت سے. حضور کے علماء اصول حدیث نے صحابی کی تعریف کیا لکھی ہے؟ نخبۃ الفکر میں ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام فہو صحابی. جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے. تو صحابیت کا جو شرف مل رہا ہے وہ بھی فیض صحبت سے ہی مل رہا ہے. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا. اسی لیے تو ہمارے اسلاف نے، بڑی خاص توجہ چاہوں گا آپ کی، ہمارے اسلاف نے ظاہری علم حاصل کرنے پہ اتنی محنت نہیں کی جتنی بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے میں محنت کی ہے. آج اس کی اہمیت اس طرح نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آج علم کی کمی نہیں، تربیت کی کمی ہے. علم کی کمی نہیں، بڑے کالج، بڑے یونیورسٹیاں، بڑے ادارے علم پھیلا رہے ہیں. آج کمی ہے تو تربیت کی کمی ہے. اور ہمارے اسلاف نے علم حاصل کرنے پر محنت کی ہے، پر علم سے زیادہ صحبت کے لیے محنت کی ہے. کاملین کے پاس بیٹھے، آپ بڑے بڑے علماء کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ہستیاں جو علم کے نام پر ایک سند ہیں، جن کا علم کوہ ہمالیہ سے بلند، اور جن کے سامنے منطق و فلسفہ ہاتھ باندھے ہوئے غلام ہیں، جن کی علمی موشگافیوں کے آگے
اور نکتہ سنجیوں کے آگے دنیا حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ علم کا سرمدی سرمایہ رکھنے کے باوجود گوہر مقصود حاصل کرنے کے لیے کسی ولی کے پاس ضرور آئے، چاہے امام رازی ہو، چاہے امام غزالی ہو، چاہے عبد الرحمن جامی ہو، چاہے مولانا جلال الدین رومی ہو، ہر کوئی یہی کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، ہیچ کس از خود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن از خود خنجر تیزے نہ شد، ہیچ حلوائی از خود استاد نہ شد استاد کار، تا شگرد شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ اور اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا کر دے دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ تاج و تخت میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی محفل میں فرشتے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں واپس جا کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ اتنے بندے آج محفل ذکر میں شامل ہوئے، ایک بندہ وہ بھی تھا جو ذکر کے ارادے سے نہیں آیا، کسی اور حاجت سے آیا تھا، بس ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ حدیث پاک سے اپنے مضمون پر دلیل دے رہا ہوں، یا رسول اللہ وہ جو ذکر کے ارادے سے آیا ہی نہیں، کسی اور حاجت سے آیا تھا، وہ کیسے بخشا گیا؟ حضور نے فرمایا یہ جو اہل اللہ ہیں یہ ایسی قوم ہیں لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت ہو سکتا۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، حدیث کا لفظ کیا ہے؟ لا یشقا جلیسہم، وہ بدبختی سے بچا ہے تو کیوں بچا ہے؟ ذکر کی وجہ سے بچا ہے۔ کس عمل سے وہ بدبختی سے بچ گیا ہے؟ جلیسہم، وجہ یہ ہے کہ وہ کاملین کے پاس بیٹھ گیا ہے، وہ اہل اللہ کے پاس بیٹھ گیا ہے، علم کو بیان نہیں کیا، عمل صالح کو یہاں بیان نہیں کیا، یہاں بدبختی سے بچنے کی جو وجہ بیان کی ہے لا یشقا جلیسہم، وہ بدبختی سے بچا اس لیے ہے کہ وہ اہل ذکر کے پاس بیٹھ گیا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اہل ذکر کی محفل میں پہنچنا، اہل اللہ کے پاس بیٹھنا، فیض صحبت پانا، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ اگر کوئی نیت کر کے چل پڑے نا کہ میں نے آج فلاں محفل ذکر میں جانا ہے، نیت کر کے گھر سے نکلے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ 99 آدمیوں کا قاتل راہب سے پوچھا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک شخص سے پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں، توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں اللہ کے ولی ہیں، ان کے ہاتھ پہ توبہ کرو، توبہ قبول ہوگی۔ وہ چل پڑا، راستے میں موت آ گئی، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم نے اسے جنت میں لے کے جانا ہے، عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ بھی راستے میں ہی تھا، پہنچا نہیں، ہم نے اسے دوزخ کی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ثالث فرشتہ بھیجا کہ ان سے کہو دونوں طرف کی زمین ناپ لیں، گھر نزدیک ہے تو دوزخ والے اٹھا کے لے جائیں، اور ولیوں کا شہر نزدیک ہے تو رحمت والے اٹھا کے لے جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حقیقت یہ تھی کہ گھر قریب تھا، پر جو زمین گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کو حکم دیا پھیل جا، اور جو زمین ولیوں کے شہر کی طرف تھی اسے حکم دیا سمٹ جا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے مجھے بتائیں تو صحیح یہ بخشنا کس نے ہے؟ سارے نہیں بولے، اللہ نے بخشنا ہے۔ اگر اللہ کسی کو بخش دے تو کوئی ہے جو اللہ کو پوچھے یا اللہ کیوں بخشے؟ میں نہیں بخشنے دوں گا، کوئی ہے جو پوچھے یا اللہ بخشنا تو نے ہے، پھر فرشتوں کو کس کام لگایا ہے؟ ادھر سے زمین ناپو، ادھر سے زمین ناپو۔ پروردگار تو نے بخشنا ہے، بغیر سبب کے ہی بخش دے، کون تجھے پوچھنے والا ہے؟ اور پھر اپنے نبی آخر الزمان سے، خاتم النبیین کی زبان سے اس حدیث، اس واقعہ کو بیان کیوں کروا رہے ہو؟ پروردگار بخشنا تو نے ہے، تو بخش دے۔ فرشتوں کو کس کام میں لگایا ہوا ہے کہ جاؤ زمین ناپو؟
جواب آتا ہے منشائے کلام خدا بندی یہ ہے، بخشنا میں نے ہی ہے، پر اپنے ولیوں کی صحبت کے فیض کو بھی ظاہر میں نے ہی کرنا ہے۔ ولیوں کی عظمت کے جھنڈے بھی تو میں نے ہی گاڑنے ہیں۔ وہ 100 آدمیوں کا قاتل اولیاء کی صحبت میں پہنچا نہیں، بس ارادہ کل کے چل پڑا ہے، راستے میں موت آ گئی، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، پر دیانتداری سے فیصلہ کریں، جو ادھر جانے کی نیت کرے پہنچے نہ، وہ بخشا جائے، تو جو پہنچ جائے اس کی بخشش میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ جو پہنچ جائے اس کی بخشش میں کوئی شک، اور سارے بولے بھی پہلی امت کے اولیاء افضل ہیں یا حضور کی امت کے اولیاء افضل ہیں؟ تو پہلی امتوں کے ولیوں کی محفل میں جائے نا، تو راستے میں موت آ جائے، آدمی بخشا جائے۔ تو جو خیر الامم سب امتوں سے بہتر امت کے ولی ہیں، ان کی محفل میں آنے کی برکت کیا ہوگی، ان کا فیض صحبت اٹھانے کی شان کیا ہوگی۔ آخری بات کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے صحبت کا فیض، اولیاء کی شان، لیکن یہ بھی تو دیکھو 21ویں صدی عیسوی جا رہی ہے، 15ویں صدی ہجری ہے، آج کل کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ کون سا ولی ہے جس کی صحبت میں ہم جائیں؟ لوگ کہتے ہیں آج کل ولی ہے ہی نہیں، تو قرآن میں یہ آیت موجود ہے نا آج بھی، کونوا مع الصادقین۔ بس یہ آخری نقطہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے اس وقت تک دنیا میں ولی بھی موجود ہے۔ قرآن ایسے حکم پہ عمل کرنے کا، ایسے بات اپنانے کا حکم نہیں دیتا، یا ایسا حکم نہیں دیتا جس کو عمل میں لایا نہ جا سکے، جو مشکل ہو۔ ایک باپ بیٹے سے کہتا ہے آدھا کلو دودھ صبح پیو، آدھا کلو شام کو پیو، گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ بیٹا کہے گا ابا جانا آپ کہہ رہے ہیں آدھا کلو دودھ صبح پیو، آدھا کلو شام پیو، دودھ کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یا اللہ دنیا میں سچے ہے ہی نہیں، ہم صحبت کس کی اختیار کریں؟ پھر تو قرآن کا حکم ہی ایسا حکم ہے جس پہ عمل ہی ممکن نہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، تمہاری پہچان میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا میں بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مجھے کوئی پیر پسند ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا تجھے کوئی پیر پسند نہیں آیا یا کسی کو تو پسند نہیں آیا؟ اگر تو پسند آ جاتا تو تجھے اپنے قریب کر لیتے۔ ہماری نظر کا قصور ہے، اور یقین جانیے باوضو مسجد میں کھڑا ہوں، علماء اور مشائخ کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، حضرت قبلہ شاہ صاحب کا شاگرد نہیں، پر شاگردوں سے زیادہ عقیدت دل میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوش آمد سے بچائے، لیکن بخشش کا سامان سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ لوگ موجود نہیں جن کی صحبت میں بیٹھیں تو دل کی دنیا بدل جائے۔ بڑے وثوق سے کہتا ہوں، آؤ اگر ایسی شخصیت دیکھنی ہو تو پیر سید ریاض شاہ صاحب کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ جب بولتے ہیں تو یہ نہیں لگتا کہ لفظ منہ سے نکال رہے ہیں، پتہ چلتا ہے گلاب لٹا رہے ہیں اور خوشبو کو بدن دے رہے ہیں۔ اور جب حضرت قبلہ شاہ صاحب باطل کو للکارتے ہیں تو یوں لگتا ہے کربلا سے امام حسین کی للکار کی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ لہجے میں جو کڑک ہے، ہم جوانی میں وہ آواز نہیں دے سکتے، وہ للکار نہیں پیدا کر سکتے جو بڑھاپے میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی آواز میں ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا، جس طرح کہ مجھ سے پیشتر خضر ملت نے بھی بیان کیا، میرے بھائی علامہ ثاقب رضا صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا، اور ان سب کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تو یہی کہوں گا، میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو اپنے دور کے ایک امام کی خدمت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کدے میں ساقی تو کئی ہوں گے، پر سنیت کے میں کدے کے امام اس وقت سید ریاض حسین شاہ صاحب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔
4 عین بہت کم کسی شخصیت میں جمع ہوتے ہیں کہ عالم بھی ہو، عابد بھی ہو، عارف بھی ہو، عاشق بھی ہو، پر یہ چاروں عین جمع دیکھنے ہوں تو پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کو دیکھ لیں۔ عابد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عارف بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں۔ کتنے لوگ اس بات سے مشاہداتی طور پہ واقف ہوں گے، لیکن اگر نہیں تو میں دعوت دوں گا ایک دفعہ سنابل نور پڑھ کے دیکھیں۔ ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا کہ آپ میں سے کس کس کے پاس سنابل نور ہے، لیکن آپ کے دلوں پہ دستک ضرور دوں گا اگر کسی کے پاس سنابل نور نہیں نا، حضرت شاہ جی کی کتاب ہے جو آپ نے اپنے مرشد کامل کے مختلف واقعات تحریر فرمائے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے پاس سنابل نور نہیں تو کل پہلا کام وہ یہ کرے کہ سنابل نور کہیں سے حاصل کرے، بلکہ یہاں سٹال سے آج ہی سنابل نور خرید کے لے کے جائے۔ بار دیگر کہہ رہا ہوں، باوضو مسجد میں کھڑا ہوں، میں نے حضرت لالا جی جمشید قدس سرہ العزیز آپ کی زیارت نہیں کی، صحبت نہیں اٹھائی، لیکن حضرت شاہ جی کی تحریر سنابل نور کا یہ فیض ہے کہ جب بھی میں نے سنابل نور کا کوئی ایک ورق بھی پڑھا ہے، یہ نہیں ہوا کہ آنکھوں نے وضو نہ کیا ہو، اور لگتا یہ تھا کہ حضرت شاہ جی نے بس اپنی توجہ سے لالا جی صاحب کی محفل میں پہنچا دیا ہے۔ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ مجھے تو سنابل نور سے بہت کچھ ملا ہے۔ اگر کچھ فیض صحبت آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو سنابل نور کا ایک نسخہ ضرور اپنے پاس رکھیں، رات سونے سے پہلے کوئی ایک صفحہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں روح پر رنگ کیا چڑھتے ہیں، پھر دیکھیں روحانیت کس چیز کا نام ہے۔ چند دن ہوئے، ویسے میں اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا کہ جذبات اس طرف لے آئے ہیں، بات اپنی سمیٹ رہا ہوں۔ چند دن ہوئے حضرت قبلہ شاہ جی لالا موسیٰ تشریف لائے، ہمارے گجرات سے بھی کافی دوست زیارت کے لیے اور آپ کے خطاب ذیشان سے مستفید ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ میرا ایک دوست جمعے پر مجھے نہیں ملا، دوسرے دن ملا، ہفتے والے دن، اور مجھے کہنے لگا جی میں لاہور گیا ہوا تھا، حضرت قبلہ شاہ جی کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، آپ کا خطاب سن کے آیا ہوں۔ میں نے کہا پہلے آپ سے کوئی زیارت یا واقفیت تھی؟ کہنے لگا جی نہیں، وہ لالا موسیٰ گیا تھا آپ کے ساتھ، وہاں زیارت ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ باغ ہے جس میں جنتی ماحول ہے، سونے کی کرسی ہے جس پر پیر ریاض شاہ صاحب بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں، اور جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے انہوں نے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو میرے دل نے کہا کہ آج کے دور کے یہ ولی کامل ہیں۔ دوسرے دن میں یہاں نہیں جمعہ پڑھ سکا، دوڑ کے لاہور چلا گیا کہ جا کے دوبارہ ان کی زیارت کر کے آؤں۔ یہ وہی ہے نا جن کو میں نے رات خواب میں دیکھا ہے۔ ہم سنیوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ جب کوئی شخصیت موجود ہوتی ہے تو ہم کما حق کو قدر نہیں کر سکتے۔ ایک تلخ جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو میں پیشگی معذرت کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے دل کی آواز ہے جو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہیں قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب نہ دینا پڑ جائے کہ ہم نے شاہ جی کی قابلیتوں سے کیا فائدہ حاصل کیا، ہم نے کیا قدر کی شاہ جی کی۔ انہوں نے تو اپنے علم و معرفت کے گوہر لٹانے میں کمی نہیں کی، انہوں نے تو اپنی شفقتوں میں کمی نہیں کی، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے شاگرد بھی سوچیں، مرید